اس پہ ایک جو ضمنی میں یہ بات کروں اعتراض آتا ہے کہ بالکل اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو عام طور پر لوگ اعتراض ہی کرتے ہوئے جب وہ متقی ہے تو اس کے لیے کیا ہدایت تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو متقی نہیں، تو وہ تھوڑی سی ایسے وضاحت سے ہو جائے ضمنی یہ بڑی وضاحت۔ عجیب بات ہے، اور سوال کرنے والے میرا خیال ہے سوچتے نہیں ان چیزوں کو۔ آپ کا بیٹا بیٹی کس کلاس میں، بیٹا بیٹی کو کر لیں، جو اب ایک آدھ دفعہ میں سامنے بھی صاحبزادے تشریف، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پہلی کلاس۔ پہلی کلاس میں۔ ایک بڑا آپ کا شاید بھائی تھا یا کون تھا، ہاں ایک بڑا تھا، وہ کس کلاس میں پڑھتا؟ ہاں وہ 12ویں کر رہے میرے خیال 12ویں سے کا۔ جی۔ اچھا، اب جب اس نے میٹرک کیا ہوگا تو اس کے بعد وہ اس میں چلا گیا، انٹر میں۔ انٹر میں چلا گیا، اور آپ نے اس کو کورس دلوایا ہوگا، اور اس پہ لکھا ہوگا بھائی یہ جو ہے سائنس 12ویں جماعت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ میں سے کیا کہتے ہیں انگلش کی کتاب فار انٹرمیڈیٹ، فلاں یہ اس کے لیے، ٹھیک۔ تو جب وہ بچہ وہ خرید کے لاتا ہے تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے کہ جو انٹر کر چکے یا جو انٹر کرنا چاہتے ہیں، اس کی قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا مفہوم جو ہے وہ متبادر بھی ہے اور وہ صحیح بھی ہے منطقی طور پہ۔ تو جب یہ کہا قرآن مجید نے کہ ھدی للمتقین، تو ھدی للمتقین کے معنی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہیں اور تقوی کے اوپر چلنا چاہیں، وہی احکام الہی کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا اور نواہی کو معلوم کر کے اس سے بچنا، تو ان کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ صحیح، ان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو اس کتاب کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح، تو یہ ان کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر ہے۔ اور پھر وہ متقین وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون بما انزل الیک ومن یہ ساری اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہ تقوی اور فلاح کا جو تعلق ہے، زبردست، بہت اچھا، یہ اس طرح سے کہ یوں چلتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تفسیر بھی ایک آپ کام کر رہے ہیں نا؟ تفسیر ہم نے اصل میں کوئی جب ہم کہنا چاہیے کہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں تھے جب سے تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اس زمانے میں جسارت نکلا تھا، تو جسارت آیا کرتا تھا، اور ہم ملتان میں رہتے تھے، اور جنگ میں ہفتے وار مولانا احتشام الحق تھانوی کی تفسیر آیا کرتی تھی، تو یہ دونوں اخبار ہمارے وہاں آتے تھے، اور جسارت کا جو جمعے کا ایڈیشن ہوتا تھا وہ ہمیں یاد ابھی بھی بلو کلر کا ہوتا تھا، اور اس میں تفہیم القرآن چھپنا شروع ہوئی۔ اچھا، تو ہم دونوں بھائی، ہم اور ہمارے بڑے بھائی، ہم دونوں پڑھتے تھے اسے، اور ظاہر ہے کہ سمجھ میں پورا نہیں آتا تھا، تو والد صاحب جب شام میں آتے تھے آفس سے، یا چچا ساتھ رہتے تھے، ہمارے دادا جو تھے وہ خود عالم دین تھے، پیش نماز بھی تھے وہ، تو ہم لوگ پھر ان سے مطلب پوچھتے بھی تھے، وہ کرتے تھے، تو اس طرح سے قرآن مجید سے جو شغف تھا، اور گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کا اور مقبول صاحب کا ان کا تراجم بھی موجود تھے، تو ہمارے گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا تھا، تو ہم لوگ پھر ساتھ ساتھ ان سے والد سے پوچھتے رہتے تھے، وہ کرتے، دادا سے پوچھتے رہتے تھے۔ اچھا، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو وہ مدرسے بھی ہمارا آنا جانا ظاہر ہے کہ بالکل تھا روزانہ، یعنی ہم 5ویں 6ٹھی گریڈ میں پہنچتے پہنچتے ہم تقریباً 20 مضامین کے امتحانات دیتے تھے، مدرسے کے اور اس کے ملا کے، تو یہ صورت تھی۔ تو ہم نے وہاں سے تو ہم نوٹس، ہماری ہمیشہ سے عادت یہ ہے کہ ہم نوٹس لیتے رہتے، تو اب تک اس عمر تک ہمارے پاس کوئی 40-45 ڈائریز ہیں جن میں نوٹس ہیں قرآن مجید کی تفاسیر۔ ہمارے پاس، ہمارے کتب خانے میں اس وقت 400 سے زیادہ تفاسیر عربی فارسی کی موجود ہیں، فارسی کی تو خیر نہیں ہے اتنی، عربی زبان کی تقریباً کوئی 300 سے اوپر ہیں، باقی اردو کی جو متداول تفاسیر ہیں، تو ہم پڑھتے رہے، تو نوٹس لیتے رہے۔ اب ہم نے کچھ عرصے سے یہ سوچا
کہ ہم ان نوٹس کی تدوین کر دیں اس طرح سے کہ آیات کو. اچھا پھر ظاہر ہے کہ اس دوران ہم اور کہنا چاہیے کہ مضامین کا بھی مطالعہ کرتے رہے, اور فیلڈز میں بھی فلسفہ ہے اور ادیان ہے, ادیان ہے, اور یہ سب کرتے رہے. تو اب وہ نوٹس اور پھر کرنٹ جو ہماری جو بھی تھوڑی بہت ہم نے پڑھا 2-4 کتابیں وہ معلومات, تو وہ ہم اس میں انکارپوریٹ صحیح کرتے تو وہ انشاءاللہ اب ایک کام سورہ آراف تک تقریباً مکمل ہو گئی. اور وہ یہ 1-2 جلدیں بنیں گی یا یہ بنیں گی, ہمارا خیال ہے کوئی 6 سے 8 جلدیں بنیں گی. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور انشاءاللہ آپ اس کو مکمل بھی کرے اور اس کو شائع بھی ہم دیکھیں. اور ایک جیسے ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو, جیسے سورہ آراف کی آیت جب ہم ایک لکھ کے وہ کر رہے تھے اپنے خیال آیت نمبر 24 سے 25 کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو زمین پہ گویا بھیجا ہے تو کہ ایک تو خیر دو ہمارے خیال میں دوسرے معنی ہیں اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اوپر سے کوئی زمین کے اوپر کوئی چیز پھینکی گئی یا پہنچائی گئی, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ تم اسی عرض میں تحیون و یموتون و تموتون, ٹھیک ہے, وہ تخرجون منہا, اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. تو اب یہاں سوال کو ہم نے ایڈریس کیا کہ جن لوگوں کے کو مردے جلا کے اور خاک جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے یا دفن کر دی جاتی ہے یا اس میں پھینک دی جاتی ہے, دریا میں پھینک دی جاتی ہے. اسی صورت سے یہ ہے کہ اور جو جیسے بعض مذاہب میں رکھ دیتے ہیں اور جانور ان کو پرندے کھا جاتے ہیں, وہ کیے جاتے ہیں. ہمارے پارسی مذہب میں ہے, وہ ہم نام نہیں لینا چاہ رہے تھے, تو ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے جس کے تحت یہ کرتے ہیں. نہیں ہو تو سوال یہ ہے کہ وہ منہا تخرجون کے اس میں سے تم نکالے جاؤ گے تو اس کا کیا پھر مفہوم ہے؟ سمندر کی مچھلیاں کھا جاتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں یہ بات عرض کی ہے بنیادی طور کے اوپر کہ جب ہم جو قرآن مجید ایسے موقعوں پہ الارض استعمال کرتا ہے تو اس سے پلینٹ ارض مراد ہوتی ہے, یہ سطح زمین مراد نہیں ہوا کرتی ہے. اور جب ہم پلینٹ ارض کی بات کرتے ہیں, ارتھ کی بات کرتے ہیں, تو اس میں خشکی بھی شامل ہے, دریا بھی شامل ہے, یہاں تک کہ اس کی جو فضا ہے اس پلینٹ کی, زمین کی جو فضا ہے وہ بھی, اور ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیزیں مر رہی ہیں وہ چاہے دوسرے کا جز بن رہی ہوں یا پانی میں بہہ رہی ہوں, یا وہ میٹر کبھی بھی فنا نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ نے کو رکھا ہے. تو وہ اس کرۂ زمین, یعنی اب اس کو یوں کہیں کہ جو پلینٹ زمین ہے کرۂ زمین ہے, بنیادی طور پہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے. تو اس میں جلنا ظاہر ہے کہ پہلے اس طرح قبر کا ہونا ضروری نہیں, قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور صرف خشکی زمین جو ہے وہ بھی نہیں. وہ بھی بہت لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی عذاب قبر اور فلانا پھر زندہ قبروں سے اٹھایا جاؤ, قرآن تو کیا ہے, اور یہ اس طرح سے موتیں ہوتی ہے. لوگ اس طرح میتوں کو, خاص طور جو ہم نے اپنے سناتن دھرم کے ان کو دیکھا تو اس پہ زیادہ تھا تو جلا کے ختم ہو گیا. بالکل, یہ تو بہت, لیکن تو ہے تو وہ عرض کا حصہ ہے. بالکل بالکل. اب ٹائٹینک ڈوب گیا, لوگ نہیں ملے, وہ نہیں ہوا, تو کیا وہ ان کا حشر نہیں ہوگا؟ بالکل بالکل. پھر وہ ہوئے تو اب وہ حشر ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو ایک دوسری بحث ہو جائے گی, لیکن یہ کہ دیٹ ہیپنڈ آن دا ارتھ. بالکل بالکل. اور دوسرا وہ جو کہا جاتا ہے کہ مادہ جو ہے میٹر وہ ختم نہیں ہوتا, اس کی شکل ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی رہتی ہے. دیکھ اس کا جواب دیے نا سورہ یاسین میں کہ من انشاء اول مرۃ, پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں کرے گا, تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھے. اول مرہ. بالکل بالکل. اچھا ویسے چلو یہ زمینی آگے نہیں, اسی سورہ یاسین میں وہاں ہے نا من بعثنا من مرقدنا ھذا, تو اس سے بھی لوگ وہ مرقد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں, جہاں رقد اور رقود تو بنیادی طور پہ آرام کرنا, سونا, کسی جگہ پڑا ہونا,
جیسے اصحاب کہف unattended. کا وہم فیہا رقود، میرے خیال سے ہاں ہاں بالکل بالکل. صحیح. تو مرقد سے خاص وادی حسین کی یا سخی حسن قبرستان کی قبر نہیں ہے. ہاں بالکل. چلے ہمارے ذہنوں میں وہی ہے. خیر نہیں، بہت اچھا آپ نے تقوی کا، روزے کا اور تقوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اور لفظ لعل پہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی.